آیا ہے پیغمبر کی نبوت سے پہلے مبشرن عیسیٰ پیغمبر. جس وقت محمد آئے ہیں پھر اللہ کریم نے کسی اور سے بشارت نہیں دلوائی. بے شک بے شک. پھر کسی اور کو نہیں کہا، اللہ کریم نے خود بشارت دی ہے. یا ایھا الناس انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ومبشرا. او لوگوں میں محمد بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، شاہدا میں گواہ بن کے، مبین بن کے بیان کرنے والا آیا ہوں، مبشرا بشارت اللہ نے دی ہے، بیان محمد نے کی ہے. فرمایا میرا پیغمبر تیری ولادت سے پہلے تیری بشارت دی عیسیٰ نے. جس وقت تم دنیا میں آئے میں نے تمہیں نبوت اور رسالت دی ہے. ابھی تیرا مقام اتنا ہے کہ میں خدا خود بشارت دینا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس لیے بشارت تو وہ دے جو بڑا آدمی ہو. عیسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ سے بڑا کوئی نہیں تھا. محمد کے زمانے میں میرا پیغمبر تجھ سے بڑا کوئی نہیں. میں خدا کا مقام سب سے بلند اور میری مخلوق میں تیرا مقام سب سے بلند. اس لیے تجھ سے بڑی ہستی کوئی نہیں مخلوقات میں جو تیری نبوت کی گواہی دے. اس لیے میں خدا خود گواہی دیتا ہوں. مبشرن مبشرن شاہدن و مبشرا ونذیرا. او لوگوں میرا پیغمبر مبشر ہے، بشارت دینے والا پیغمبر ہے. مبشرن عیسیٰ پیغمبر نے صرف بشارت دی ہے. کیا دی ہے؟ ایک بشارت دی ہے. مبشرن محمد کے پورے وجود کو مبشر بنایا ہے. عیسیٰ پیغمبر نے صرف بشارت دی ہے. ذرا اپنی عقل کو حاضر کر کے ذرا معنی سمجھ. مبشرن عیسیٰ پیغمبر نے بشارت دی ہے. مبشر بھی کون ہے؟ وہ اکیلا محمد ہے جس کی بشارت ابھی اس مقام پہ اللہ دیتا ہے. مبشرن میرا پیغمبر تیرا وجود تیرے سر کے بالوں سے لے کے تیرے پاؤں کی انگلی تک تیرا پورا وجود مبشر ہے. بشارت کیا ہوتی ہے؟ جس کو سننے سے آدمی کو خوشی ہو. جس کو مبشرن میرا محمد تیرا وجود مبشر ہے. تجھے دیکھنے سے ہر بندے کو خوشی ہوگی. او بشارت تو سننے سے خوشی ہوتی ہے. تیرے وجود کو مبشر بنایا ہے. جو بندہ بھی تیری طرف دیکھے گا مبشرن، جو تیری طرف جو بھی دیکھے گا مبشرن، اس کے چہرے پہ بلا اختیار مسکراہٹ اور خوشی ضرور آئے گی. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، آخری ایام ہیں حضرت جابر کے. محمد ابن المنقدر جو شاگرد شیخ حضرت جابر رضی اللہ عنہ. جابر کون ہے؟ وہی صحابی رسول جس کے گھر میں خندق کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کھائی ہے، جس کا باپ غزوہ احد میں شہید ہوا ہے. یہ وہی جابر صحابی ہے. جبل صلا جہاں پہ غزوہ خندق ہوا ہے، جبل صلا جہاں پہ ختم ہوتا ہے، وہاں پہ گھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا. اور آج وہاں پہ ایک مسجد کی تعمیر ہے. وہ مسجد جو بنی ہے وہ جابر بن عبداللہ کے گھر میں بنی ہے. اس مقام پہ یہ وہی صحابی جابر ابن عبداللہ جس وقت فوت ہونے لگے، محمد ابن المنقدر شاگرد حضرت جابر کا کہنے لگا، وہ اسی بات کو کہتا ہے، او جابر تو نے تو وہ لذت حاصل کی
تو نے تو وہ ساری خوشیاں حاصل کی محمد کو دیکھنے والی، محمد کو دیکھنے والی، کیوں قرآن نے کہا مبشرن، او بشارت وہ ہوتی ہے جس کو سننے سے خوشی ہو، محمد وہ ہے جس کو دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا محمد ابن المنقدر، اے جابر تو نے تو وہ خوشی حاصل کی محمد کو دیکھنے والی، اللہ کہتا ہے مجھے وہ لذت محسوس ہوتی ہے جس وقت میں تمہیں دیکھتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے محمد کو دیکھا ہے، ہم نے پیغمبر کو دیکھا نہیں ہے، ہمیں اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے تجھے دیکھنے سے، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے محمد کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا ایک واسطہ درمیان میں، کیوں؟ تم صحابی رسول ہو، ہم سوچتے ہیں ہمیں اتنی خوشی زندگی میں نہیں ہوتی اس وقت جتنی ہوتی ہے جس وقت ہم محمد کے کسی صحابی کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں صحابی کو دیکھنے سے خوشی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ تم نے محمد کو دیکھا ہے۔ تو ان لوگوں کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی جنہوں نے ڈائریکٹ محمد کو دیکھا ہے۔ اس لیے کیا کرنا جابر، مہربانی کرنا، زندگی موت کا دھاگا اللہ کریم کے ہاتھ میں، کوئی پتہ نہیں تیرے اوپر کب موت آئے، لیکن ایک معاملے کا خیال کرنا، میرا ایک پیغام محمد تک تو نے پہنچانا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سلم منی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جابر تو محمد کریم کا صحابی ہے، محمد کے صحابی کا مقام دنیا میں انبیاء کے بعد کوئی انسان کوئی نہیں جس کا مقام محمد کے صحابہ جیسا ہو۔ بے شک بے شک۔ اب کیا کرنا؟ سلم منی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک پیغام تو نے محمد تک پہنچانا ہے۔ جابر ابن عبداللہ کہنے لگا اللہ کی قسم میں ضرور پیغام پہنچاؤں گا محمد تک، کیوں؟ اس لیے کہ میرے دل میں مجھے موت کا اتنا غم کوئی نہیں، موت کے غم نے، محمد کی ملاقات کے شوق نے مجھے موت کا غم بھلا دیا ہے۔ موت کی سختیاں، موت کی تلخیاں، موت کا غم جو ہے وہ محمد کریم کی ملاقات کے شوق نے مجھے بھلا دیا ہے۔ اس لیے اللہ کی قسم مجھے موت کا ڈر کوئی نہیں، موت کا غم کوئی نہیں، کیوں؟ اس لیے کو موت آ کے رہے گی۔ ہم تو اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ جو محمد کے بعد جو ہم نے ایام گزارے ہیں دنیا کے اندر، وہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا باپ دنیا سے چلا گیا، ہمیں اتنا غم نہیں پہنچا، ہماری ماں دنیا سے چلی گئی، ہمیں اتنا غم نہیں پہنچا، ہمارا قبیلہ، خاندان، نوجوان بچے چلے گئے، ہمیں اتنا غم نہیں پہنچا جتنا غم ہمیں محمد کی جدائی اور فراق کا ملا۔ اس لیے اللہ ہمیں موت دے، جلدی موت دے، لیکن موت تو اس وقت آنی ہے جس وقت اللہ کریم نے لکھا ہے، لیکن ہمارے جو زندگی کے ایام گزرتے ہیں وہ محمد کریم کی ملاقات کے شوق کے لیے گزرتے ہیں۔ تو مجھے موت کی تلخیاں ساری بھول گئیں، کیوں؟ محمد کی زیارت کے شوق نے، محمد کی ملاقات کے شوق نے مجھے وہ سارے غم و آلام بھلا دیے ہیں۔ اس لیے میں تیرا پیغام ضرور محمد کو دوں گا۔ تو محمد ابن منقدر کہنے لگا فسلم منی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او پیغمبر کے ساتھی جابر ابن عبداللہ، مرنے کے بعد تیری ملاقات محمد الرسول اللہ سے ہوگی، وہاں پہ جا کے میری طرف سے محمد کو جا کے سلام ضرور دینا،
میری طرف سے جا کے محمد کو سلام کدھر دینا، او جدھر تیری روح جائے گی وہ عالم برزخ میں جہاں محمد الرسول اللہ کی روح مقدس ہے، وہاں پہ جا کے میری طرف سے سلام ضرور دینا۔ محمد ابن منقدر کا یہ عقیدہ ہے، اگر پیغمبر کو سلام بھیجنا ہے مدینے میں جا کے نہیں پہنچتا، یہاں سے نہیں پہنچتا، کدھر جابر کو کہا کہ میرا جا کے وہاں پہ سلام دینا، کہاں پہ؟ وہ عالم برزخ میں۔ تو عقیدہ کیا ہے؟ یہاں سے سلام پہنچتا، درود اور سلام کا تعلق اللہ کریم کی ذات سے ہوتا ہے۔ صحابی نے مسئلہ سمجھایا کہ پیغمبر یہاں پہ زندہ، وہ عالم برزخ میں پیغمبر زندہ ہے۔ اب یہ دیکھ صحابہ کرام کا شوق اور محبت۔ یہ ہے تابعی جابر ابن عبداللہ کا شاگرد، اس نے کہا اللہ کی قسم ہمیں جتنی خوشی ہوتی ہے محمد کے صحابی کو دیکھ کے، اتنی خوشی ہمیں کسی چیز کی نہیں ہوتی۔ کیوں صحابی کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے؟ اس لیے کہ تو نے محمد کو دیکھا ہے۔ کہتا ہے صحابی کو دیکھنے کی اتنی خوشی ہے، اس خوشی کو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے ڈائریکٹ محمد کو دیکھا ان کی خوشیوں کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ یہ ہے مبشرن، خوشخبری سننے سے آدمی خوش ہو، لیکن محمد ایسا مبشر ہے جس کو دیکھنے سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مبشرن برسول، مبشرن برسول، میں ایک ایسے رسول کی بشارت دینے لگا ہوں۔ عیسیٰ پیغمبر نے فرمایا بالرسول یاتی من بعدی، جو رسول میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ اب معنی کیا ہے؟ برسول، با کو داخل کیا، رسول کے اوپر تنوین تعظیم کی ہے۔ اگر مسلسل زندگی بھر میں لفظ رسول کا معنی کرتا رہوں اس بے رسول کا، تو دنیا کے علماء کی زندگی ختم ہوتی ہے، محمد کے رسول والے لفظ کے معنی ادا ہو سکتے نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ بے رسول، یہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہے کہ قرآن نے ایسے کلمات بول دیے ہیں کہ آدمی زندگی بھر اس کے معنی میں جاتا رہے۔ قرآن یہ سمندر ہے، تمہیں سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملتا، اسی طرح قرآن کی فصاحت اور بلاغت کا بھی دوسرا کنارہ نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے جس نے دنیا کو عاجز کر دے۔ سبحان اللہ۔ بے رسول، رسول کے اوپر تنوین تعظیم کی۔ چند معنی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں تاکہ آپ کو معنی صحیح سمجھ میں آ جائے۔ بے رسول، سبحان اللہ۔ بے رسول عظیم، سبحان اللہ۔ بے رسول عزیز، سبحان اللہ۔ بے رسول رؤوف، بے رسول رحیم، بے رسول کریم، سبحان اللہ۔ بے رسول حکیم، سبحان اللہ۔ بے رسول حاکم بالعدل، بے رسول اعلی من الحسب، بے رسول ارفع من النسب، بے رسول اتقى من الحلم، بے رسول ازکى من الحلم والصبر والعدل، بے رسول عزیز، بے رسول حریص بالمؤمنین، بے رسول مبشر، بے رسول مبین، بے رسول متین، بے رسول شاہد، بے رسول بشیر۔
برسول نذیر برسول حبیب برسول نجیب برسول مختار برسول مرفوع برسول مکرم برسول کریم برسول نجیب ووسیم وقسیم برسول جمیل برسول اجمل برسول اکمل برسول حسین برسول اجمل وجمیل واطہر برسول اطیب برسول اطہر برسول انور برسول اشرف برسول شریف برسول شرع شریف بالطبع برسول بالصدق والوفاء بطبیعت برسول حکیم وعدل وسیرته بالعدل برسول سنته محکم برسول شریعته اعظم برسول اتقى من الحسب والنسب والقبیلة والرفعة والقوم برسول اعز برسول اکرم برسول اطہر برسول سید وتائب برسول امام تائب برسول امام حامد برسول سید سائب برسول امام وسید وتائب وعابد وحامد وسائح وراکع وساجد وقائم برسول زاہد وعابد برسول مسلم ومؤمن وموحد وسید بالموحدین بامام سید القانتین برسول سید الحامدین برسول سید القانتین وسید الصابرین وسید الصادقین وسید المصدقین وسید الذاکرین وسید الخاشعین وسید الحافظین وسید التائبین وسید العابدین وسید المجاہدین وسید الموحدین برسول سید وقائد واسوۃ وقدوۃ وجدوۃ واعلی وعرفا برسول صاحب کتاب برسول صاحب وحی برسول صاحب حکم برسول صاحب عدل برسول صاحب آیات وصاحب بینات وصاحب بیان وصاحب فرقان ومبین قرآن ومفسر فرقان وصاحب ذکر وصاحب کتاب وصاحب حکم وصاحب رفعت وصاحب حلم بذو علم برسول ذو علم ذو حلم ذو صبر ذو کرم ذو شفاعت ذو شرف ذو عزم ذو نبوت برسول تاج من الرسل وسید من الرسل وامام من الرسل وخطیب من الرسل وکریم من الرسل وسید برسول رسول الثقلین سید الکونین ابی محمد الحسن والحسین برسول امام الشرقین والغربین فی الدارین والحالین وامام برسول سید وقائد ورفیع ومنظم وناظم وحاکم وعادل وفصیح وسیب رسول بفصیح اللسان برسول فصیح اللسان وصاحب بلاغت وفصاحت وبلاغت صاحب حکمت لقمان وصاحب لسان بلحن داود برسول کریم برسول حسین برسول جمیل برسول بأكحل العینین برسول اشکل العینین
برسول اداج العینین برسول واسع الجبہۃ برسول واسع الجبین برسول ازج الحواجب برسول شعرہ من الجمۃ الى اللمۃ کالجعد القطط بالثبت وبرسول تام الاذنین برسول احدب الاشفار واطول الاشفار برسول فی عینیہ داج وفی کلامہ بعج وفی علوہ منطق وفی منطقہ علو وفی نطقہ بیان وفی صوتہ سماع وفی صمتہ علاء وبہاء احدب الاشفار برسول باحدب الاشفار برسول سہل الخدین برسول دقیق المشربۃ ومفلج الاسنان برسول انف نورہ یعلوہ علوا برسول قص اللحیۃ برسول تام الاذنین من الجمۃ الى اللمۃ برسول قص اللحیۃ برسول جید دمیۃ فی صفاء الفضۃ برسول عریض الصدر والمنکبین برسول عضد العضلین قوی العضلین برسول عظیم المرفقین برسول عظیم السائدین برسول بالخنصر والبنصر والوسطى والمصبح واللبہام اعلی حطب برسول شسن الکفین والقدمین برسول اجمل الجلد برسول شسن الکفین ادید من الدیباج والحریر برسول برسول یداہ ابرد من الثلج وعلین من الدیباج والحریر برسول عریض الصدر برسول لیس بینہما شعر کالخط الجاری برسول عریض المنکبین ما بینہما خاتم نبوت برسول سواء الصدر والبطن برسول عظیم المنکبین برسول قوی الاعضاء والاعضاء برسول عظیم المرفقین برسول اعظم من الکعبین برسول شسن الکفین والقدمین برسول عظیم الساقین برسول وجہہ تلعلا كوجہ القمر فی لیلۃ البدر برسول اعظم برسول سید وقائد وامام وخطیب وولی ورفیع وعظیم وعصیم ووسیم وقسیم وجسیم واعلی من الحسب والنسب مقامہ سدرۃ المنتہى سفرہ جنۃ المأوى بلغہ فی درجۃ العلا فی الرفعۃ والمکانۃ والنبوۃ اعلی من الرفعۃ والمکانۃ والنبوۃ والخطابۃ والامامۃ والصداقۃ والصدارۃ والشجاعۃ والحجۃ ملت سنت شریعت اعلی فی کل وصف ارفع فی کل صفات اعلی من کل شیء ارفع من الحسب والنسب هو محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن معد بن الیاس بن مضر بن نزار بن عدنان محمد اعلی فی الحسب وابنۃ آمنۃ بنت وہب آمنہ بنت وہب بن عبد بن زہرہ بن عبد مناف بن کلاب بن مرہ محمد اعلی فی الحسب ارفع فی السحر ارفع فی النسب ارفع فی کل شیء برسول یاتی من بعد اسمہ احمد ایسے محمد کے بارے میں یہود اور ہنود کیا پیغمبر کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہیں؟ اور جس محمد کے زندگی بھر دنیا تعریفیں کرتی رہے، محمد کے ایک وصف کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
تم ظالمو منحوسو، تم نے محمد پہ ہاتھ اٹھایا. کیا پیغمبر جیسا کوئی دنیا میں انسان نہیں ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یاتی برسول سبحان اللہ برسول سبحان اللہ هو من بنی اسماعیل ولیس من بنی اسرائیل. وہ جو رسول آئے گا وہ بنی اسماعیل سے آئے گا، بنی اسرائیل سے. بے رسول یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، سبحان اللہ جس کا نام کیا ہوگا؟ قرآن میں یہ ایک ہی مقام پہ ہے جہاں پہ لفظ احمد کا ذکر ہے. سورۃ صف 28واں سپارہ، خود جا کے دیکھیں. محمد 4 مقام پہ قرآن میں موجود ہے، لیکن احمد صرف ایک مقام. اب دیکھو، یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد جو نبی آئے گا، جو رسول آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد. اب یہاں پہ احمد کیوں ذکر کیا؟ عیسیٰ نے ایسے کیوں نہیں کہا یاتی من بعدی اسمہ محمد؟ محمد کیوں نہیں کہا؟ احمد کیوں کہا؟ اب فرق کیا ہے؟ کوئی پتہ ہے تمہیں؟ اب 1-2 فرق میں آپ کو بتا دوں. لفظ احمد میں کمال ہے محمد کا. لفظ احمد میں کمال ہے محمد کا. لفظ محمد میں کمال ہے اللہ کا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ماشاء اللہ یہاں پہ عیسیٰ پیغمبر صفتیں ذکر کر رہے ہیں محمد کی، بے شک اس لیے یہاں پہ کمال ظاہر کیا پیغمبر کا، بے شک اس لیے یہاں پہ لفظ احمد ذکر کیا ہے. احمد کے اسم میں کمال ہے محمد کا، محمد کے لفظ میں کمال ہے اللہ کا. اس لیے احمد قرآن میں 1 دفعہ، محمد قرآن میں 4 دفعہ. کیوں اللہ کریم نے یہ سمجھایا؟ مانا ہے کہ احمد دنیا میں ایک ہی ہے. کوئی کالا، کوئی کانا، کوئی آور، کوئی گھٹیا، کوئی مرزا، وہ احمد کہے بھی وہ ملعون ہے، احمد ہو سکتا. احمد ایک ہی ہے، وہ جس کا نام محمد ہے. لفظ احمد میں کمال محمد کا، لفظ محمد میں کمال اللہ کا ہے. محمد باب تفعیل سے مصدر ہے. مانا کیا فرق ہے احمد اور محمد میں؟ 1-2 فرق بتا دے کہ آپ کو پتا ہے. وہ تیرا بھلا، ٹائم بھی ہوگی. ایک اور بات سن لیں، ابھی انشاءاللہ جمعہ کی نماز پڑھ کے 2:15 بجے 2:30 بجے انشاءاللہ جب آپ سنتیں ادا کر لو گے، سب لوگ جو ہیں مل کے جائیں گے ادھر یہ کمیٹی کے پاس. جو ہے تمام تر علماء وہاں پہ جمع ہے کمیٹی میں یا سول ہاسپٹل کے پاس. سب لوگ انشاءاللہ جمعے کی نماز پڑھ کے جائیں گے. وہاں پہ مشترکہ طور پہ سب لوگوں کا اس بات کے اوپر احتجاج ہے کہ جو انڈیا میں، ہندوستان میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی گئی ہے، اس کے بارے میں جو ہے یہ جلوس اور احتجاج کیا جائے گا وہاں پہ. آپ لوگ بھی اس میں شرکت کرو گے کہ نہیں؟ اپنے ایمان کا اور اپنے اسلام کا حقیقی ثبوت دینے کے لیے 10 15 20 منٹ کے لیے ہم جائیں گے وہاں پہ. تو آپ بھی، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس ثواب کے کام میں شریک ہو جاؤ. کیوں؟ یہ کوئی تمہارا اور ہمارا معاملہ نہیں، یہ پیغمبر کی ذات کا معاملہ ہے. تو کم از کم ایسے ظالموں کی مصنوعات کا تو آدمی کو بائیکاٹ کرنا چاہیے. جو چیزیں تمہارے اختیار میں ہیں، جتنی چیز تمہارے اختیار میں ہے، اتنا تو آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ثبوت دینا چاہیے. آپ کو اس بات کے اوپر کہ بھائی جن ظالموں نے انہوں نے پتہ ہے کیا توہین کی ہے، ہم تو وہ باتیں نہیں کر سکتے. ایک بات ان میں یہ ہے،
کہ پیغمبر نے جی 6 سال کی بچی سے نکاح کر لیا، حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ ہم اس بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ آج کہ جو ہندو ہیں انہوں نے تمہاری کتابوں سے اس بات کو ثابت کیا، تمہاری کتابوں سے، مسلمانوں تمہاری کتابوں سے، کہ پیغمبر نے 6 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیا اور 9 سال کی عمر کے ساتھ رخصتی کی۔ یہ بات تمہاری کتابوں میں لکھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے اندر علماء سب شامل ہیں، وہ ظالم علماء جن ظالموں نے، کیسے وہ خود کو علماء کہتے ہیں، انہوں نے اپنی عوام کو کیوں نہیں سمجھایا کہ یہ روایتیں جھوٹی ہیں، جس میں یہ بات ذکر ہے کہ پیغمبر نے 6 سال کی بچی کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ روایت کرنے والے عراق کے رافضی ہیں۔ علماء، تم نے اپنے ممبروں کا خیال کیا، اپنے چندوں کا خیال کیا، کہاں تم مساجد میں بیٹھے ہو، ممبر کے اوپر بیٹھ کے اپنی جماعت کے لیے، اپنی مساجد کے لیے، اپنے مدارس کے لیے، اپنی جماعتوں کے لیے تم نے عائشہ صدیقہ کے ناموس کا خیال نہیں کیا، تم نے پیغمبر کے ناموس کا خیال نہیں کیا۔ یہ غلطی علماء کی ہے، جن ظالم علماء نے عوام کو نہیں بتلایا کہ یہ روایتیں جھوٹی ہیں 6 سال اور 9 سال والی۔ کیوں نہیں بتلایا؟ آج کدھر نکلتے ہو تم؟ آج تم کہتے ہو پیغمبر کی توہین ہوگی، تمہاری زبانیں بند ہو گئی، تم راویوں کا دفاع کرتے رہے، کدھر گیا تمہارا علم؟ اور ظالموں، اپنی جماعتوں کی خاطر، اپنے مساجد کے چندوں کی خاطر، اپنے مدارس کی خاطر، اپنے ممبر و محراب کی خاطر، اپنی تنخواہوں کی خاطر تو نے عامت الناس کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ 6 سال 9 سال والی روایت یہ جھوٹی ہے؟ اس کو روایت کرنے والے دجال ہیں، اس کو روایت کرنے والے کذاب ہیں۔ محمد نے ایسا کام نہیں کیا۔ پیغمبر نے نکاح کیا عائشہ صدیقہ سے 17 سے لے کے 20 سال کی عمر میں۔ آؤ، ہم ان کو جتنے دلائل چاہتے ہیں ہم دیتے ہیں۔ ہم نے اس بات کے اوپر 3 دفعہ میں نے دلائل لکھ کے سوشل میڈیا کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر ہم نے چڑھائے ہیں، 3 پارٹ ہم نے چڑھائے ہیں، باقی آئندہ بھی انشاءاللہ ہم چڑھائیں گے کہ یہ روایتیں جھوٹی ہیں، یہ پیغمبر کے اوپر بہتان ہے۔ اور عائشہ صدیقہ کی عمر بیان کرنے والے یہ عراق والے لوگ ہیں۔ عراق والے باپ لگتے ہیں کہ عائشہ کی عمر بیان کرے؟ تم کون ہوتے ہو؟ اور عائشہ پیدا ہوئی مکہ میں، ہجرت کی مدینہ میں، کیا مکہ والوں نے حضرت عائشہ کی عمر بیان کی ہے؟ کیوں نہیں کی؟ مدینے والوں نے حضرت عائشہ کی عمر بیان کی ہے؟ نہیں کی۔ تو یہ عراق والے کون ہوتے ہیں؟ تم عراقیوں کا دفاع کرتے رہے ہو، پیٹ پرست ملاؤں۔ ہمیں سب سے زیادہ غصہ مولویوں کے اوپر ہے، جو علماء ہیں۔ ان ظالموں کو پتہ تھا کہ یہ روایتیں جھوٹی ہیں، یہ اپنی جماعتوں کی خاطر، پیٹ کی خاطر ان ظالموں نے کتمان حق کیا۔ آج خدا کی لعنت کے مستحق ہے وہ مولوی جنہوں نے لوگوں کے سامنے کھول کے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا۔ اگر عوام کو یہ مسئلہ بیان کرتے، عوام کے سامنے اس بات کو ظاہر کرتے کہ یہ روایتیں جھوٹی ہیں، اور قانون کیا ہے؟ اگر راوی سارے صحیح بھی ہوں، سارے راوی صحیح بھی ہوں، جس روایت میں پیغمبر کی توہین ہو، صحابہ کی توہین ہو، وہ روایت کو چھوڑ دو۔ قرآن کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن نے کہا حتی اذا بلغ النکاح، جس وقت وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اب کیا محمد نے قرآن کے حکم کے خلاف کیا؟ عائشہ صدیقہ کی تو پہلے منگنی ہو چکی تھی جبیر ابن مطعم کے لڑکے کے ساتھ، مطعم ابن عدی کے ساتھ۔ تو کیا حضرت ابوبکر نے نابالغ بچی کا رشتہ کر دیا تھا مطعم ابن عدی کے ساتھ؟ دلائل ہمارے پاس سینکڑوں موجود ہیں، لیکن ہمیں افسوس ان علماء پہ، افسوس ان ملاؤں پہ، افسوس ان پیٹ پرست مدارس کے محتمم جو ہیں، ان ظالموں نے محمد کی عزت کا خیال نہیں کیا۔ اپنے سٹیج بچاتے رہے، اپنے مدارس بچاتے رہے، اپنی جماعتیں بچاتے رہے، اپنے چندے بچاتے رہے۔ ظالموں، تمہیں عائشہ کا حیا کوئی نہیں آیا، تمہیں محمد کے ناموس کا حیا نہیں آیا۔ آج یہاں تک بات پہنچ گئی کہ تمہاری باتیں آج ہندو ظالم جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہاری کتابوں میں لکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب کے علاوہ الف سے لے کے یا تک کوئی کتاب بھی صحیح، سب میں غلطیاں ہیں۔ وہ بات مانیں گے جو قرآن کتابیں ہیں،
جو قرآن کے خلاف آئے گی، چاہے سارے راوی ٹھیک بھی ہوں، اس بات کو کبھی بھی تسلیم کیا جا سکتا نہیں ہے۔ اس لیے علماء ذرا ہوش کے ناخن لو اور ظالموں اس ممبر کو پیشہ نہیں بناؤ، یہ امت کا اندیشہ ہے۔ کیسے تو نے محمد کا ممبر استعمال کر کے تو نے محمد کا دفاع نہیں کیا؟ ممبر استعمال کرو محمد کا، اور پھر اسی محمد کا دفاع نہ کرو۔ کل قیامت کے دن خدا کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے؟ یا اللہ ہماری جماعت نہیں مانتی تھی، ہماری پارٹی نہیں مانتی تھی، ہمارے مسجد کے محتمم نہیں مانتا تھا، ہمارا امیر نہیں مانتا تھا، ہمارا وزیر نہیں مانتا تھا، ہمارے چندے بند ہوتے تھے۔ قیامت کے دن یہ چیزیں تیرے منہ پہ ماری جائیں گی، یا تو ممبر چھوڑ یا پھر محمد کا دفاع کرنا سیکھ۔ تو نے استعمال کر پیغمبر کا ممبر، اور تیری زبان بند ہو جائے جب کوئی عائشہ پہ بکواس کرے، تیری زبان بند ہو جائے اپنے ممبر کی خاطر۔ جب کوئی محمد کے ناموس کی توہین کرے اور تیری زبانیں بند ہو جائیں، آج پھر کہتے جی عیسائیوں نے، یہودیوں نے، ہندوؤں نے توہین کر دی۔ تو اپنے گریبان میں جھانک، تو نے کیا کیا ہے؟ تو نے دفاع کیا عائشہ کا، تو نے دفاع کیا محمد کا۔ آج ان اپنے باپ کے اوپر کیوں اعتراض کرتا ہے؟ تو نے خود اس میں شریک ہے، مولوی خود اس میں شریک ہے۔ جو مولوی اس روایت کی تکذیب نہ کرے، اس روایت کو جھوٹ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، اللہ کی قسم اس مولوی نے کتمان حق کیا ہے۔ تو نے محمد کی عزت کی پرواہ نہیں کی۔ تیرے باپ لگتے ہیں راوی، جن راویوں کا تو دفاع کرتا ہے۔ عائشہ سے تیرا کوئی تعلق نہیں، اور جو تیری ماں ہے جس کے بارے میں قرآن نازل ہوا، وہ عائشہ کی تمہیں پرواہ نہیں۔ تو اپنے چندے، ممبر، جماعتیں، مدارس، مسجدیں بچانے کے لیے تو نے آواز نہیں اٹھائی۔ کل قیامت کے دن تو کیا خدا کو جواب دے گا؟ اس لیے اس توہین کے اندر علماء بھی شریک ہیں۔ شریک ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے کیوں نہیں لوگوں کو بتایا کہ یہ روایتیں جھوٹی ہیں؟ ہمارا ان روایات سے کوئی تعلق نہیں۔ جس روایت میں کسی صحابی کی توہین ہو، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ جس روایت میں کسی امہات المومنین کی توہین ہو، ہمارا اس روایت سے کوئی تعلق نہیں۔ جس روایت میں محمد کی توہین ہو، ایسی روایات کو ہم نہیں مانتے۔ ہمیں چاہے تو منکر روایت کا ہو، ہم ایسی روایت کے منکر ہیں جس روایت میں محمد کی توہین ہو۔ ہم ایسی روایت کے منکر ہیں جس روایت میں عائشہ صدیقہ کی توہین ہو۔ ہم ایسی روایت کے منکر ہیں جس روایت میں کسی ادنا صحابی کی توہین ہو۔ ہم قرآن کے مکلف ہیں۔ قرآن نے کہا کہ لوگوں، پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ کیسا انسان ہے جو اپنی ماں کے دفاع کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا؟ ظالم وہ مولوی، ظالم وہ پیر جو عائشہ صدیقہ کا دفاع نہ کرے اپنے مال اور دولت کی خاطر، کہتا ہے ہمارے جماعت کے مشن کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی عائشہ کی توہین کرتا رہے، تو اپنی جماعت کے مشن کے پیچھے چلے گا، تیرا قرآن اور عائشہ صدیقہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کہتا ہے میری مساجد کے مولوی مجھے بیان نہیں کرتے، میرے مدرسے کے چندے بند ہو جاتے ہیں، مجھے لوگ مسجد سے نکال دیں گے۔ اس کا مطلب ہے تو نے اپنا رزق روزی کمانے کے لیے، ظالم مولوی، تو نے دین کو چھپا دیا، تو نے حقائق کو چھپا دیا۔ اس لیے علماء سے ہم اپیل کرتے ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، اس روایت کا رد کرو، سرعام رد کرو۔ ایسا نہیں کہ تم اپنے پیٹ سے رد کرو گے، دلائل تمہیں قرآن اور حدیث سے موجود ہیں۔ 30 کے قریب میں نے دلائل جمع کر کے بیان کیے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے، کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اور حقائق سے ثابت کیا ہے، حقائق سے۔ دنیا کی تاریخ میں میں نے وہ ساری باتیں، سارے دلائل ذکر کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی بہن ہے، ان کی وفات ہوتی ہے سن 73 ہجری میں۔ کتنی؟ اس وقت ان کی عمر تھی 100 سال۔ کتنی عمر تھی؟ 100 سال۔ حضرت اسماء جو حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن ہے، ان کی وفات ہوتی ہے 100 سال کی عمر میں سن 73 ہجری میں۔ اب ذرا حساب لگاؤ کہ ہجرت کے ٹائم پہ ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 27 برس۔ ہجرت کے ٹائم پہ عمر 27 برس ہوئی۔ اٹھا ابن حجر کی کتاب تہذیب التہذیب،
اٹھا اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، ابن اسحاق کی سیرت ابن ہشام، ان میں کیا ہے کہ حضرت اسماء ہجرت کے ٹائم پہ ان کی عمر تھی 27 برس، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی ہیں حضرت اسماء۔ کتنے سال بڑی ہیں؟ 10 سال۔ اب 27 سے 10 نکالو تو کتنا بنا؟ تو ہجرت کے ٹائم پہ حضرت عائشہ کی عمر کتنی ہوئی؟ تو اس ٹائم نکاح ہوا ہے، 2 سال کے بعد جا کے بدر کے موقع کے بعد رخصتی ہوتی ہے، تو نکاح رخصتی کے ٹائم پہ کتنی عمر ہوئی؟ 19 یا 20 سال بنتی ہے۔ اب ایسے حقائق ہم نے 30 کے قریب جمع کر کے ہم نے لکھ کے میں نے سوشل میڈیا کے اوپر چڑھائے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ عائشہ صدیقہ کی توہین سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء کو بھی ہدایت دے، اور تمہیں بھی نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ناموس پہ پہرا دینے کی اللہ تمہیں بھی توفیق عنایت فرمائے۔ ابھی نماز جمعہ کے بعد سب لوگ باہر صحن میں جمع ہوں، سنتیں پڑھ کے اکٹھے جائیں گے 10-15 منٹ کے لیے، پھر آپ واپس اپنی جگہ پہ چلے جائیں۔ وآخر دعوانا